بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لی ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج شب شہادت مولائے متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شب شہادت ہے۔ مشکل وقت ہے، انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے مصائب بیان کروں گی، اور میں دعا گو ہوں آج مولائے کائنات کے اس ذکر کے صدقے میں آپ سب کو برکت، خیر، سلامتی، صحت اور ہر شر سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بن جائے یہ ذکر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ الہی آمین۔ آج کے اس دن جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دیتے ہیں، جناب زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو پرسہ دیتے ہیں، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، مولا عباس اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کو اپنے گھر مہمان کرتے ہیں اور پرسہ پیش کرتے ہیں۔ میرا پختہ یقین ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جہاں جہاں فرش عزا بچھائی جاتی ہے چہارد معصومین علیہم السلام آ جاتے ہیں، اور آج تو بلا شبہ 11 ائمہ طاہرین علیہم السلام کی یتیمی کا دن ہے، کیونکہ مولائے کائنات امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام 11 اماموں کے والد ہیں۔ جب ہم فرش عزا بچھا لیتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ آقا زادی یہ چادر آپ کے غم میں بچھائی گئی ہے، اور جب اہل بیت کے غم میں گھروں میں یہ فرش عزا یہ چادریں بچھ جاتی ہیں تو جناب سیدہ ضامن ہو جاتی ہیں اور بارگاہ ایزدی میں کھڑے ہو کر ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتی ہیں کہ پروردگارا انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ان کے دلوں کو راضی اور شاد کر دے۔ مولا کس شان سے ہم آپ کا جنازہ اٹھاتے تھے امام بارگاہوں سے، لیکن یہ جنازہ کوفہ سے اس شان سے نہ اٹھ سکا۔ یہ جنازہ حسرت ہے بیٹیوں کی، لیکن آج میرے مولا آج ہم شرمندہ ہیں کہ ہم اس شان سے ان مجالس کو برپا نہ کر سکے، لیکن میرے مولا ہم پروردگار عالم کے شکر گزار ہیں کہ اس ذکر کے طفیل، آپ کے اس بلند ذکر کے طفیل ہمارے گھر امام بارگاہیں بن گئے اور ہمارے گھر عزا خانے بن گئے، اور میرا ایمان ہے ان تمام عزا خانوں میں میری آقا زادی کی آمد ہے، وہ تشریف لائی ہیں۔ کتنا بلند اور بابرکت ہے یہ ذکر کہ جو ہمارے غریب خانوں کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ میری شہزادی آ جاتی ہیں پرسہ لینے اپنے پیاروں کا۔ یہ آج کے اس پریشان کن دور کی برکت ہے کہ گھر گھر میں مولائے کائنات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج کا دن عاشوراء سے کم نہیں، اور یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ آج کا دن قیامت سے کم نہیں۔ آج اہل بیت کے گھر میں یتیمی کا منظر ہے۔ بار الہ ہماری اس عبادت اور عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو بھی اس کار خیر میں شامل ہے، جس طرح وسیلہ بنا، ہر ایک کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر کر کے شمار فرما، چاہے یہ مدد اپنے مال کے ذریعے ہو یا اپنے وجود کے ذریعے سے، چاہے اپنے احساسات کے ذریعے سے ہو۔ مولا کی عزاداری کا مجلس کے کسی بھی کار خیر میں جو بھی شامل ہے، پروردگار عالم سب کی نوکریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کے دسترخوانوں میں بے انتہا وسعت عطا فرما۔
اس قدر نواز اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے، نعمتوں سے کہ سب کے دل راضی ہو جائیں۔ الہی آمین۔ مولائے کائنات کی شخصیت ایسی با کمال و بے مثال شخصیت تھی کہ ان سے پروردگار عالم کو بے انتہا محبت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فضائل مولائے کائنات بیان کیے۔ جیسا کہ فتح خیبر سے ایک رات قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ اور اگر یہ حدیث یہاں رک جاتی تو ہم بھی سب مسلمانوں کی طرح اللہ سے محبت کرتے اور رسول سے محبت کرتے، لیکن میں قربان جاؤں کہ اس حدیث کو مکمل کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات کے فضائل کو ایک معراج پہ پہنچا دیا اور کہا کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی بے پناہ محبت کرتا ہے۔ تو جب اگلا دن آیا تو بہت سے صحابہ کبیر نے یہ جملے ادا کیے کہ کاش یہ جو فضیلت پروردگار نے مولا علی کو دی یہ ہمیں مل جاتی۔ یہ ایسی فضیلتوں کا سفر ہے کہ اگر زمین و آسمان، فلک، ملائک، سمندر سب مل کر میرے مولا کے فضائل لکھیں تو بخدا رقم نہ کر سکیں گے۔ آج شب شہادت مولائے کائنات ہے، کیوں نہ تذکرہ کروں اس وقت کا کہ جب میرے مولا کو ضرب لگ گئی اور ایک قالین میں میرے مولا کو اٹھا کر گھر لایا جا رہا ہے اور تمام بیٹے گریہ کر رہے ہیں۔ مولا حسین اور مولا حسن گریہ کر رہے ہیں، اور مولا حسن تو اس قدر گریہ کر رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں زخمی ہو گئیں، بار بار روتے جا رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، اور مولائے کائنات کہتے ہیں بیٹا حسن اللہ نے تمہارے باپ کو شہادت سے نوازا، بیٹا اس قدر گریہ نہ کرو۔ تو مولا حسن کہتے ہیں بابا جان آپ کی جدائی مجھ پر بہت شاق ہے، یہ دنیا آپ کے بغیر ویران ہے بابا جان، آپ سے جدائی کا غم کیسے برداشت ہوگا۔ ایسے میں تمام اصحاب بھی گریہ کر رہے ہیں، مولا حسن بھی گریہ کر رہے ہیں اور مولا عباس بھی گریہ کر رہے ہیں۔ اور جب مولا اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو سب مولا کو دیکھ کر، مولا کے اس زخم کو دیکھ کر بار بار گریہ کرتے ہیں، لیکن مولا کسی بیٹے کو دیکھ کر، کسی اصحاب کو دیکھ کر گریہ نہیں کرتے۔ لیکن میں قربان جاؤں کہ جب میری بیویاں پیغام دیتی ہیں کہ اصحاب کو کہیں کہ وہ چلے جائیں اور ہم اپنے بابا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور جب اصحاب چلے جاتے ہیں بی بی زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہ آتی ہے تو میرے مولا زاروں قطار گریہ کرتے ہیں، اور اس بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں کہ مولا کی سب اولاد اور سب بیٹے گریہ کرنے لگتے ہیں۔ تو پوچھا جاتا ہے کہ مولا آپ نے کیوں گریہ کیا؟ تو میرے مولا کہتے ہیں مجھ سے اپنی بیٹیوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ میں کہوں گی میرے مولا آپ سے گھر کی چار دیواری میں بی بی زینب و ام کلثوم کا گریہ دیکھا نہیں جاتا۔ میرے مولا کربلا کے میدان میں آئیے، عصر عاشور جب مولا حسین کے شہید ہونے کے بعد میری بی بی زینب بلند آواز سے گریہ کرتی ہے کہ آج میرے نانا شہید ہو گئے، آج میری والدہ آج کے روز شہید ہو گئی، آج میرے بابا شہید ہو گئے، آج میرا بھائی حسن شہید ہو گیا، آج میرا بھائی حسین شہید ہو گیا، آج پنجتن پاک کا نور اس دنیا سے چلا گیا۔ مولا اس وقت میں نہ گھر کی چار دیواری ہے، نہ باپ کا سایہ ہے، نہ بھائیوں کا ساتھ ہے، میری بیوی تنہا کربلا کے میدان میں اشقیہ کے دشمنوں کے درمیان کھڑی ہے۔ میرے مولا قربان جاؤں میں اس ساتھ پہ، اس مصائب پر کہ آج صرف 11 امام نہیں مولا، ہم سب یتیم ہو گئے، ہمارے سر سے آپ کا سایہ اٹھ گیا۔
ولعنت اللہ علی قوم آدائہم اجمعین.